السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی 5ویں سبق الدرس الخامس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں ہم اضافت کے بارے میں بات کریں گے۔ اضافت کیا ہوتی ہے آئیے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنا سبق جو ہے اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ مثال کے طور پر میرے پاس دو لفظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے قلم، ٹھیک ہے، کوئی بھی قلم، اور دوسرا کسی شخص کا نام ہے یا کسی آدمی مدرس یا محمد ہے، قلم محمد۔ قلم یعنی ایک قلم، محمد کوئی بھی ایک آدمی کا نام ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک نسبت قائم کر دوں، ایک تعلق قائم کر دوں، جیسے انگلش میں اپوسٹروفی ہوتی ہے نا، محمد's پین، محمد کا قلم، تو یہ آپس میں اس کو تعلق قائم کرنے کو ہم عربی زبان میں اضافت کہتے ہیں، اضافہ۔ اس تعلق کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اضافہ کہتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اعراب کو چینج کروں گا، اعراب کو چینج کرنے سے یہ تعلق قائم ہو جائے گا۔ ابھی قلم محمد یہ دونوں الگ الگ کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی بھی نسبت ابھی قائم نہیں ہوئی ہے۔ تھوڑا سا اعراب کو چینج کریں گے تو تعلق قائم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ قلم کی جو ایک پیش ہے اس کو میں ایسے ریموو کر دوں گا، محمد کے دونوں پیشوں کو میں ریموو کر دوں گا، اور میں کہوں گا قلم محمد، قلم محمد۔ اب اس کا ترجمہ بن جائے گا محمد کا قلم۔ اب ان دونوں کے اندر جو ہے وہ نسبت قائم ہو چکی ہے۔ اس نسبت قائم کرنے کو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم اس کو اضافت کہتے ہیں۔ اضافت کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے کو ہم مضاف کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو ہم مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں کیونکہ ان کے بار بار استعمال ہوں گے۔ اس کو میں مضاف الیہ کا نام دے رہا ہوں، اس کو میں پہلے حصے کو مضاف کہتے ہیں، یعنی مضاف جس چیز کی نسبت کی گئی ہے۔ تو اس جملے کے اندر قلم کی نسبت کی گئی ہے محمد کی طرف، تو اس کو مضاف کہیں گے، اور مضاف لے جس کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو قلم کی نسبت چونکہ محمد کی طرف کی گئی ہے اس لیے محمد کو ہم مضاف الیہ کہیں گے۔ اب آگے رول دیکھ لیں۔ سب سے پہلا رول یہ ہے کہ جو مضاف ہوگا اس پر کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی اس پہ تنوین نہیں آئے گی، اس کے قلمون قلمین قلمون نہیں آئے گا، تو تنوین اس پر نہیں آئے گی، ہمیشہ سنگل حرکت رہے گی۔ ہاں، اس پر زبر ایک سنگل بھی پیش بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، اور اس کے اوپر اس کے نیچے زیر بھی آ سکتی ہے۔ یہ قلموں بھی ہوگا، قلمہ بھی ہوگا، کلامی بھی ہوگا، اس طرح کے اعراب چینج ہو سکتے ہیں۔ مضاف الیہ کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس پر الف لام داخل ہو سکتا ہے، کبھی کبھار الف لام کے بغیر بھی آئے گا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے نیچے ہمیشہ ایک زیر یا دو زیریں ہی رہیں گی۔ اگر اس پر الف لام لگا ہوا ہے تو ایک زیر آئے گی، اور اگر اس پر الف نہیں لگا ہوا تو پھر اس کے نیچے دو زیریں آئیں گی۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ کا رول ہے۔ آئیے اب سبق پڑھتے ہیں اور اس کو اور دیکھتے ہیں، اس سارے مضاف اور مضاف الیہ کا مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے سعید اکتاب ھذا یا یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ تو اس میں ہم دیکھیں مضاف الیہ استعمال ہوا ہے کتاب محمد۔ ساتھ ساتھ آپ جب پڑھتے جائیں تو مضاف الیہ کو نکالتے جائیں۔ کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یاسر لا نہیں، ھذا کتاب حامد یہ حامد کی کتاب ہے۔ یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ یوز ہوا ہے۔ سعید این کتاب محمد محمد کی کتاب کہاں ہے؟ اب یہاں پر کتاب محمد، ہوا علی المکتب ہناک وہ وہاں میز پر ہے، تو ہناک یہ پہلی دفعہ آیا ہے، وہاں وہ وہاں میز پر ہے۔ سعید این دفتر عمار عمار کا دفتر یعنی کہ رجسٹر کہاں ہے؟ تو یہ دفتر عمار یہ مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہوا ہے۔ ہوا علی مکتب المدرسی وہ استاذ کے ٹیبل پر ہے۔ اب یہاں پر مکتب المدرس آ گیا ہے۔ اب دیکھیں مکتب جو ہے مضاف ہے، اس کے نیچے زیر ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ گیا ہے، جو کہ ہم نے چیپٹر 4 میں پڑھ لیا کہ جب کسی بھی لفظ کے شروع میں حرف جر آ جاتا ہے تو ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں۔ ہوا علی مکتب المدرسی۔ سعید قلم من ھذا یا علی اے علی یہ قلم کس کا ہے؟ تو قلم من کس کا، تو قلم مضاف اور من جو کہ سوالیہ آتا ہے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، یہ کس کا قلم ہے اے علی۔
ھذا قلم المدرسی، یہ مدرس کا قلم ہے۔ اب دیکھیں مضاف الیہ پر الف لام آ گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کے آخر میں ایک ہی زیر دی ہے، کیونکہ یہ رول ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ جس کے اوپر الف لام آ جائے اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی۔ این حکیبۃ المدرسی، استاد کا بیگ کہاں ہے؟ تو حکیبۃ المدرس مضاف الیہ ہے، ہیا تحت المکتبی، وہ ٹیبل کے نیچے ہے۔ تحت جو ہے یہ ایک نیا لفظ ہے جو کہ اس کو نیچے کا ترجمہ کرتے ہیں اس کا، تو یہ بھی ایک نیا لفظ ہے، وہ وہاں میز پر ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس کچھ ایکسرسائز ہیں، یہ انشاءاللہ اپنی کلاس میں آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ کر لیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پر یہاں پر ایکسرسائز ہے، اس کا میں ایک ایک حل کر کے بتا دیتا ہوں، پھر باقی آپ خود آپ کر لیجئے گا۔ یہاں پر ہمارے پاس کتابن ہے اور محمدن ہے، تو ہم نے ان دونوں کے اندر اضافت قائم کر دی، تو کتاب محمدن ہو جائے گا۔ قلم حامدن ہے تو قلم حامدن ہو جائے گا۔ تو اس طرح باقی سارے آپ کرتے جائیں گے۔ یہ والا جو پورشن ہے اس میں مضاف الیہ پر الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ تو مکتبن تھا المدرسو، تو مکتب المدرسی استاد کا ٹیبل، تو یہ مفتاحن ہے، البیتو ہے تو مفتاح البیتی ہو جائے گا۔ باقی سارے بھی آپ کرتے جائیں گے۔ تیسری جو ایکسرسائز ہے ہماری، اقرأ پڑھیے وکتب لکھیے ما ضبط اواخر الکلمات، اواخر کلمات یعنی کلمات کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ہم نے زبر زیر پیش یعنی اعراب دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ باب المدرستی ہو جائے گا، حمار الرجلی ہو جائے گا، بیت حامدین ہو جائے گا، سیارۃ المدیری ہو جائے گا، مندیل عمارن ہو جائے گا، اور اسم الطالبی ہو جائے گا، بیت اللہ ہو جائے گا، فی کتاب اللہ ہی ہو جائے گا۔ اب مضاف جو ہے کتاب، اس کے پہلے حرف جر آ جائے گا جو کہ کتاب کو زیر دے گا، فی کتاب اللہ، من بیت المدرسی، علی مکتب المدیری۔ جی اگلی ہماری جو ایکسرسائز ہے اقرأ پڑھیے، اس میں ہم نے دیکھتے جانا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے اوپر کون کون سے اعراب آ رہے ہیں۔ این بیت المدرسی، استاد کا گھر کہاں ہے؟ ہوا بعید، وہ دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو کتاب اللہ جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، یہ اب مضاف اور مضاف ہے، اللہ کے رسول۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیری، یہ غرفہ مضاف اور مضاف الیہ ہے لیکن پہلے حرف جر آ جائے گا، آ گیا ہے تو اب اسے غرفتی پڑھیں گے۔ ھذا بیت حامد، یہ حامد کا گھر ہے، وذالک بیت خالد، اور یہ وہ خالد کا گھر ہے۔ تو بیت حامد اور بیت خالد یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ ہیں۔ ابن عمار طالب، ابن عمار آ جائے گا، وابن یاسر، اور یہ یاسر آ جائے گا، یہ مضاف۔ بیت المدرسی بعید، بیت التاجری قریب، یہ سارے جو ہے آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ کر لیں گے۔ پھر آگے ہے ہمارے پاس تسعہ ہے، ھذا مفتاح سیارتی، یہ گاڑی کی چابی ہے۔ این مفتاح البیتی، گھر کی چابی کہاں ہے؟ من انت یا ولدو، اے لڑکے تم کون ہو؟ انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ تو یہ مضاف اور مضاف علیہ پہچان کی نشانی ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب اس میں اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو کا اور کی آئے گا اس کے اندر، یعنی محمد کا بیٹا اور خالد کی چابی، تو اس طرح کا اور کی کا ترجمہ بیچ میں آ جائے گا تو سمجھ جائیں مضاف الیہ ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، نمبر 12، این مسجد رسول اللہ۔ اب اس میں ڈبل مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہوا، پہلا رسول اللہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ بھی ایک مضاف ہے، تو یہ مضاف الیہ ڈبل ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی مسجد، تو یہ مضاف بنے گا یہ والا، یہ مضاف الیہ بنے گا، پھر دوبارہ یہ مضاف بنے گا، اس کے لیے یہ مضاف الیہ بنے گا، تو مل کر یہ ڈبل مضاف الیہ ہو جائے گا۔ ہوا فی المدینۃ المنورۃ، وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ بنت حامد فی المدرسۃ، حامد کی بیٹی اسکول میں ہے۔ وبنت محمد فی الجامعہ، اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے۔ اسم المدرسی سعید، استاد کا نام سعید ہے۔ واسم المہندس خالد، اور انجینئر کا نام خالد ہے۔ ام الطالب غنی، استاد شاگرد کا چچا مالدار ہے۔ باب المسجد مفتوح، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وباب المدرسۃ مغلق، اور اسکول کا دروازہ بند ہے۔ خال حامد فقیر، حامد کا ماموں غریب ہے۔ سیارۃ عباس فی الشارع، عباس
کی گاڑی سڑک پر ہے۔ ابن من انتا، آپ کس کے بیٹے ہو؟ انا ابن المدرسی، میں مدرس کا بیٹا ہوں، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یہاں بھی ابن من یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ این الکلب، کتا کہاں ہے؟ ہوا تحت السیارتی، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ تحت کا جو لفظ ہے تحت، یہ ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے۔ اچھا، یہ جو ٹرم آپ نے سنی ہے نا کہ یہ ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے، یہ ٹرم آپ نے یاد کر لینی ہے کہ جب بھی آپ کو عربک میں اس لینگویج میں یہ کہا جائے کہ یہ مضاف بن کر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بعد والا جو لفظ ہے وہ مضاف الیہ بن کر آئے گا اور اس کے نیچے ایک زیر یا دو زیر آئے گی۔ تو تحت ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے تو کہیں گے ہوا تحت السیارتی، یہ چیز۔ خمسہ، اس میں ہم نے مفید جملے بنانے ہیں، خالی کا پر کرنی ہے، یہ اپنے ٹیچر کے ساتھ آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 6 ہے، اس میں آپ کو مضاف مضاف الیہ نظر آ رہا ہے لیکن ہر مضاف کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہیں، یہ ہم آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو القلم الطالبی، تو ہم نے کہا تھا کہ اس پہ الف لام نہیں آنا چاہیے شروع میں، تو قلم الطالبی آ جائے گا۔ بنتو حامدون، اس میں غلطی کیا ہے؟ بنتو حامدین آنا چاہیے تھا۔ اسم الولدہ ہے، ہم نے کہا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر آتی ہے تو اسم الولدی ہونا چاہیے تھا۔ باب السیارۃ، اس میں سیم غلطی ہے، باب السیارتی ہونا چاہیے تھا۔ الرسول اللہ، اس میں کیا غلطی ہے کہ شروع میں الف لام نہیں آنا، تو رسول اللہ۔ ابن المدرسی، اس میں کیا غلطی ہے تو کہ تنوین آ گئی، ہم نے کہا تنوین نہیں آنی چاہیے تو ابن المدرسی، تو یہ غلطی۔ آگے آپ نے سبق کے اندر ایک لفظ سنا ہوگا یا محمدو یا خالدو، یا جو ہوتا ہے یہ حرف ندا ہے، حرف ندا جو ہے وہ کسی کو آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ حرف ندا ہے۔ اور یا کے بعد والا جو لفظ ہے محمدو، یہ منادا ہے، منادا، وہ آدمی جس کو آواز دی جا رہی ہے اس کو منادا کہیں گے۔ حرف ندا کا رول یہ ہے کہ جس لفظ پر حرف ندا لگ جائے اس کی تنوین ختم کر کے اس کو ایک پیش دیتی ہے۔ تو محمدن تھا تو یا لگانے کے بعد یا محمدو ہو گیا، استاذن تھا تو یا استاذو ہو گیا، خالدون تھا تو یا خالدو ہو جائے گا، اور ولدن ہوگا تو یا ولدو ہو جائے گا۔ تو حرف ندا کا رول یہ ہے کہ جس پر یہ لگے گا اس کی تنوین کو اڑا دے گا اور صرف سنگل پیش اس کو دے گا۔ نیچے یہی ہمارے پاس حرف ندا کی مشق ہے جو آپ اپنے استاد کے ساتھ کلاس کے اندر کر لیں گے۔ نیچے ہمارے پاس کہا گیا ہے کہ آپ مثال کو پڑھیے، اقرأ المثال الآتیہ، نیچے آنے والی مثال کو، یہ والی اس کو پڑھیے۔ ثم کون اسئلۃ مثلہ مشیرا الی الصورۃ التالیہ، پھر اسی طرح آپ نیچے جو ہے وہ کوشچن بناتے جائیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کتاب تھی، یہاں تو ہم کہیں گے کتاب من ھذا، تو اب یہاں پر ہمارے پاس قلم ہے تو ہم کہیں گے قلم من ھذا، قمیص من ھذا، بیت من ھذا، اور سریر من ھذا۔ جی، نمبر 9 پر ہمارے پاس ایک بڑی ہی مفید اور امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے حمزۃ الوصل۔ دیکھیں عربی زبان میں دو طرح کے حمزہ ہوتے ہیں، ایک آپ کو حمزہ اس طرح ملے گا سیدھا، اور ایک حمزہ جس کے اوپر آپ کو اس طرح نیچے یہ اس طرح حرکت نظر آئے گی۔ یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ والا، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، حمزۃ وصل کہتے ہیں، اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ اور اس کا رول یہ ہے کہ اگر تو یہ جملے کے شروع میں آ جائے جیسے یہ آیا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے بھی اور لکھیں گے بھی، اور زیادہ تر زیر کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اگر یہ جملے کے درمیان میں آ جائے اس طرح کر کے تو اس کو پھر صرف لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں، یہ سائلنٹ کر دیں گے۔ یہ جو آپ کو الف حمزہ کے اوپر چھوٹا سا ایسے نظر آ رہا ہے یہ علامت، یہ بیسیکلی سواد ہے، چھوٹا سا ایسے کر کے، ایسے سواد کا جو پہلے ہوتا ہے ڈنڈا وہ سا ہے، بتانے کے لیے کہ حمزۃ الوصل ہے، سواد سے اشارہ ہے حمزۃ الوصل کے ساتھ۔ تو رول اس کا یہ ہے کہ اگر یہ جملے کے شروع میں آ جائے کہ پڑھیں گے بھی لکھیں گے بھی زیر کے ساتھ، جملے کے درمیان میں آ جائے یا اس سے پہلے کوئی اور لفظ آ جائے شروع میں نہ ہو یہ، تو ہم اس کو پڑھیں گے نہیں لکھیں گے۔ تو اس کی مشق کرتے ہیں، دیکھیں اسم الولدی محمد واسم البنت زینب، اسم المدرس حامد مسم المدیری، تو ہم اس کو سائلنٹ کر رہے ہیں۔ ابن کے ساتھ بھی یہی رول ہے جو اسم کا رول ہے، تو ابن خالد فی المدرسۃ وابن حامد فی الجامعۃ، ابن المدرس فی الفصل این ابن المدیری، تو اس کو سائلنٹ کرتے جائیں گے۔ آگے اسی کے متعلق ایکسرسائز ہے، یہ آپ نے اس کو مشق کر لینی ہے کلاس کے اندر۔ اقرأ معی علی، نیچے آنے والے کو پڑھیے، مراعین قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل کے جو ہم نے رول پڑھے ہیں پیچھے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کی ریڈنگ کیجئے
کہ شروع میں ہم اس کو ای پڑھیں گے اور درمیان میں آ جائے تو ہم اس کو سائلنٹ کر دیں گے۔ نیچے کلمات الجدیدہ ہیں، ہمیشہ کی طرح یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ہر سبق کے آخر میں آپ حمزۃ الوصل ملیں گے، ان کو آپ نے یاد کرتے جانا ہے۔ الرسول، رسول کو کہتے ہیں پیغام دینے والا، الکعبہ، کعبہ کو، الاسم نام کو، علی بن بیٹے کو کہتے ہیں، العم چچا کو، الخال خالو کو، الحقیبہ بستے کو، بیگ کو، السیارہ گاڑی کو، الشارع سڑک کو، مغلقن بند ہے، کلوزڈ، تحت نیچے، ہونا کا وہاں، المہندس انجینئر کو کہتے ہیں۔ نیچے انہوں نے پھر فالو کی، مطلب تھوڑا سا کنکلوژن نکالی ہے، سیارۃ المدرسی، پہلے والے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے والے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔